آیت نمبر 138 صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے رنگ میں، مطلب اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پیچھے ہم نے بھی پڑھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہاں پہ آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہاں پہ مراد ہے اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے کہ جب انسان دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آتا ہے نا، تو اس پہ ایک خاص رنگ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ ایک دنیا کا رنگ ہوتا ہے، دنیا دار، ایک دولت مند آدمی کے اوپر اس کا رنگ ہوتا ہے، ایک دیندار آدمی پہ اس کا رنگ ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں یہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا صبغۃ اللہ۔ صبغہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبغہ رنگ کے لیے، ایک ہوتا ہے لون۔ لون کے کپڑے پہنتے ہیں نا، لون، الوان ہوا یا لون، نہیں، لون کہتے ہیں قدرتی رنگ کو، جو آپ دیکھتے ہیں پھولوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا جو رنگ ہے وہ کون سا رنگ ہے؟ وہ قدرتی رنگ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لون، ٹھیک ہے؟ ایک الوانو ہوا مطلب لون، لون جو آپ پہنتے ہیں، لام واؤ نون لکھیں، ایک لون ہے اور ایک صبغہ ہے۔ پہلے میں نے آپ کو لون کا بتایا، لون کہتے ہیں جو آپ قدرتی رنگ دیکھتے ہیں، جیسے آپ پتوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، آسمان کا ایک رنگ ہے، وہ قدرتی رنگ ہے، اس کو آپ بدل سکتے ہیں؟ پتوں کے سبز رنگ کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے نا۔ یا جانوروں کے رنگوں کو آپ بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے نا۔ وہ جو قدرتی رنگ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لون۔ اب انہوں نے کس مائنڈ سے رکھا ہوتا ہے کپڑوں کا لون، یہ تو پتہ نہیں، ان کے تو رنگ اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا صبغہ۔ صبغہ کہتے ہیں، لکھیں یہ کہ وہ رنگ جو خود ڈائی کرتے ہیں، وہ رنگ جو خود چڑھانا پڑتا ہے۔ صبغہ کہتے ہیں جو خود ڈائی کرتے ہیں، ڈائی کرواتے ہیں نا ہم دوپٹوں کو، جو خود ڈائی کرواتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ ہیں جیسے ہم ابھی بتایا کہ جیسے ہم دوپٹوں کو رنگ کرتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ صبغہ۔ اور یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کا رنگ جو کوشش سے چڑھتا ہے، جو انسان کوشش کرتا ہے اس سے وہ رنگ چڑھتا ہے۔ مطلب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو، مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین تمہاری پہچان ہو، تمہارا چلنا پھرنا، حلیہ، رویہ، معاملہ، گفتگو، ہر انداز میں وہ رنگ نظر آنا چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو، ایک رنگ ہوتا ہے دنیا کا رنگ ہوتا ہے، ایک دولت کا رنگ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا دنیا کی رنگینی ہے، دنیا کے رنگوں میں ہی کوئی کھویا ہوا ہے، ایک وہ رنگ ہے، اور ایک رنگ وہ ہے اللہ کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا صرف ظاہر اور باطن دونوں کس میں رنگنے چاہیے؟ اللہ کے رنگ میں خود کو۔ اور یہ کیسے رنگ آ جائے گا؟ یہ خود رنگنا پڑے گا، اس میں محنت ہوگی، پھر یہ رنگ چڑھے گا۔ تو اس میں کس میں یہ کہ ہمارا ظاہری حلیہ بھی اس کے مطابق ہو، ہماری گفتگو کا انداز، ہمارے معاملات اور ہمارے جتنے رویے ہیں سب کچھ کس میں ہو؟ کس کے مطابق؟ اللہ کے رنگ، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ جیسے کئی لوگ کھڑے ہو کے کھانے پینے کو بڑا اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں، یا الٹے ہاتھ سے کھانے کو بڑا وہ سمجھتے ہیں، تو اللہ کا رنگ کیا ہوگا اس میں؟ جو اللہ کے نبی نے اپنایا نا کہ سیدھے ہاتھ سے اس رنگ کو اپنانا، یا باقی معاملات میں بھی ہر چیز میں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ صبغہ کون سا رنگ ہوتا ہے؟ نہیں، صبغہ کون سا رنگ ہے؟ جو اچھا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کس طریقے سے؟ اس کو آپ سمجھیں ایک مثال سے۔ مثال بھی ایک تو رنگ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کی بھی مثال دی ہے نا، وہ اس دو وجہ سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پیچھے بھی ہم نے بات کی ہے اس بارے میں۔ ایک اس کی کوالٹی کی وجہ سے، اور دوسرا اس کی دیکھی والی چیز ہو جو سب نے دیکھی ہو۔ دوپٹہ رنگ سب نے کروایا ہوگا، ٹھیک ہے نا، سب نے دیکھا ہوگا رنگ۔ اب وہ جب رنگ ہوتا ہے، پروسیجر اس کا کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک دوپٹہ ہے اس کو رنگ کروانا ہے جو آپ کے پاس ہے آلریڈی ہے، اب وہ کسی رنگ کا ہے، تو پہلے آپ اس کو کیا کروائیں گے؟ پہلے آپ اس کو رنگ کاٹ کروائیں گے، رنگ کاٹ کروائیں گے۔ آپ کے پاس لال رنگ کا ہے، پیلے رنگ کا ہے، کوئی بھی رنگ کا ہے، آپ نے اس کو ریڈ کلر کروانا ہے، یلو ہے، بلو ہے، آپ نے اس کو کہا ہے میں نے تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ وہ رنگ اتارے گا۔ تو ہمیں بھی ہمارے اوپر جو فرقہ واریت کے یا ہماری جو گندی عادتوں کے جو ہمارے اوپر رنگ چڑھے ہوئے ہیں نا، تو اللہ کے دین پہ آنے کے بعد ہمیں وہ رنگ اتارنے ہوں گے پہلے۔
اور وہ رنگ کیسے اتریں گے؟ آسانی سے اتر جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے مزے مزے سے اترتا ہے. ابلتے کھولتے پانی میں وہ ڈالتے ہیں، تیزاب ڈال کے، سوڈا ڈال کے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. ہاں پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ رنگ پھر اترتا ہے. تو ہمارے اوپر بھی جو دنیا کے اور یہ جو رنگ ہم پہ چڑھے ہوئے ہیں نا، وہ کیسے اتریں گے؟ وہ اسی طرح ہی ہم سے اتریں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اس مشکل میں سے، جیسے دوپٹے کو مشکل میں سے گزرنا پڑے گا نا. بری عادتوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، یا ہم جیسے پہلے دنیا کے جن معاملات میں تھے ان کو چھوڑنا آسان ہے، مشکل ہے نا. تو ہمیں بھی اس طرح اپنے آپ کو اس کے ساتھ، کہ اگر اللہ کے رنگ میں رنگ رہنا تو خود کی مثال اس دوپٹے کے ساتھ لینی ہے، کہ جیسے دوپٹے کے اوپر سے پہلے رنگ اترتا ہے، پھر اس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے. اور اگر دوپٹے کے اوپر آدھا وہ جو ٹائی اینڈ ڈائی چلا ہوا ہے تو وہ دو رنگ ہے، تو وہ سمجھ لے کہ جیسے ہم دین اور دنیا کو لے کے چلتے ہیں نا، وہ تو قبول بھی نہیں ہے. کہ جیسے ہم کیسے ہیں کہ آدھا ہم کہتے ہیں دنیا کا رنگ چڑھ جائے، اور اب آ کے دوبارہ ٹائی اینڈ ڈائی والے دوپٹے چل پڑے ہیں، لیکن وہ اتنے بھی اٹریکٹیو نہیں ہیں لگتے. جو جتنا سمپل ایک پلین دوپٹے کی جو خوبصورتی نکلتی ہے وہ اس کی نہیں نکلتی. ٹھیک ہے، لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے وہ سمجھتے ہیں، تو وہ کیسا رنگ ہو گیا، وہ مکس اپ رنگ ہو گیا نا. تو اگر ہمیں کوئی خوبصورت پیارا اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ خالص ہونا پڑے گا، اور کھولتے پانی کی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اور پورے کا پورا اس میں داخل ہونا پڑے گا. پھر ہمارا جو رنگ ہے وہ رنگ کاٹ کے لیے تو پورے کا پورا داخل ہونا پڑتا ہے نا، آدھا تو نہیں ہوتا نا، پورا داخل ہوئے گا تو پھر وہ اترے گا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر کام کس کے رنگ میں ہو، کہ میرا سونا بھی اللہ کے رنگ میں ہو، میرا بیٹھنا بھی، میرا چلنا بھی، میرا دوسروں کے ساتھ معاملات کرنا بھی، میرا اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی میں نے کیسا بنانا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، کہ وہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا رنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے خوبصورت کس کا رنگ ہوگا. اب آپ کائنات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے رنگ بکھیر دیے ہیں، کتنے جانوروں کے، کتنے اس کے. کیا کائنات کے نظام میں یا جانوروں کی یہ جو سب میں آپ کو کوئی نقص، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ جیسے زمین آسمان کو دیکھیں، سورج کا رنگ دیکھیں، چاند کا دیکھیں، کیا تو کیا اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی اس میں یہ ہوتا تو یہ زیادہ بہتر لگتا. جیسے دیکھیں گرینری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پودوں کو گرین بنایا، پھر ان کے جو درخت ہیں وہ سب براؤن کلر کے ہیں، آسمان نیلا ہے، سورج پیلا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنی پرفیکٹ بنائی ہے نا ہر چیز. تو اللہ کا دین بھی اتنا ہی پرفیکٹ ہے جتنی اس کی کائنات پرفیکٹ ہے. جتنی کائنات میں کوئی کمی نہیں ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کوئی نقص نہیں ہے، ایسے اللہ کے دین میں بھی کوئی نقص نہیں ہے. تو اللہ کا دین بھی ویسے ہی خوبصورت ہے. اور سب سے بہتر کیا ہے، کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ ہے. اب اس سے مراد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب والے نے اپنا نا انہوں نے رنگ بنایا ہوا ہے، رنگ کیا چڑھایا ہوا ہے. ہندو اس کو لے لیتے ہیں، وہ جو کھٹا سا کلر ہوتا ہے، اورنج سا کلر ہوتا ہے، اورنج اور ریڈ سا مکس ہوتا ہے، وہ کلر زردی مائل ہوتا ہے. ہر ایک نے اپنا. اس سے مراد ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایک ظاہری ایک یونیفارم کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا. اس سے اصل مراد کیا ہے؟ ظاہر اور باطن شخصیت کا وہ ہے رنگ. اسے مراد اسپیسیفک کلر نہیں ہے کہ آپ وائٹ کلر پہن لو یا بلیک کلر پہن لو، یہ مراد نہیں ہے. اللہ کے دین میں رنگ جاؤ اور پورے کے پورے رنگ جاؤ. تو اللہ کا جو رنگ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت ہے. ہوتا ہے کہ کئی لوگوں پہ ہم دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، ہم پہ چڑھا ہوا ہے نا دنیا کا رنگ ہوتا ہے، کئیوں پہ دولت کا رنگ ہوتا ہے. اس طرح یہ کئی چیزوں کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم پہ کس کا رنگ چڑھنا چاہیے؟ اللہ کا رنگ. اور وہ چڑھ جائے گا، خود ہی چڑھ جائے گا. ہاں جی، صبغہ یہاں پہ اللہ نے استعمال کیا کہ ہمیں محنت اور کوشش کر کے وہ رنگ خود اپنے اوپر وہ کیا کرنا پڑے گا؟ چڑھانا ہوئے گا. بالکل اس دین کو مکمل لینا ہوگا. یہ نہیں کہ آدھی باتیں جو صحیح لگ رہی ہیں وہ لے لیں، جو آسان ہے وہ لے لیں، جو مشکل لگ رہا ہے وہ چھوڑ دیا، تو وہ پھر کیا ہو جائیں گے آپ؟ ٹائی اینڈ ڈائی ہو جائیں گے پھر آپ. اور وہ تو رنگ کا، اور اسے رنگ چڑھانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ رنگ کاٹ. ہاں، پہلے جو آپ کے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہے اس کو آپ اتاریں گے تو پھر اللہ کے دین کا رنگ چڑھے گا. ٹھیک ہے. صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. ونحن لہ عابدون،
اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. کس کے لیے؟ اس رب کے لیے کہ جس کا رنگ سب سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ بات سب کو کلیئر ہو